آج ویو 360 میں ماسکو میں افغان پیس کانفرنس اور دوحہ میں انٹرا افغان مذاکرات، کہیں بات چیت کے 2 ٹریکس قیام امن کو نقصان تو نہیں پہنچائیں گے؟ یہ ہمارے خلاف ہیٹ کرائم ہے۔ ایشین امریکن کمیونٹی کا مساج پارلرز پر حملوں میں ایشین امریکن خواتین کے قتل پر رد عمل، اور مناسب سڑکوں کا نہ ہونا اور ٹریفک قوانین پر عمل درآمد میں کمی بلوچستان میں ٹریفک حادثات کا بڑا سبب۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز سے آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ افغانستان میں امن عمل کو آگے بڑھانے کے موضوع پر آج ماسکو میں کانفرنس ہو رہی ہے۔ اس کانفرنس میں افغان سیاسی رہنماؤں اور طالبان کے علاوہ امریکہ، چین اور پاکستان بھی روس کی دعوت پر شرکت کر رہے ہیں۔ یہ کانفرنس ایک ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب نئی امریکی انتظامیہ بھی افغان تنازع کے حل کے لیے اقوام متحدہ کے ذریعے افغان امن کانفرنس بلانے کی تجویز پیش کر چکی۔ ماسکو کانفرنس شروع ہونے سے ایک دن پہلے صدر جو بائیڈن نے اپنے ایک ٹی وی انٹرویو میں کہا ہے کہ افغانستان سے 1 مئی تک افواج کا انخلا مشکل ہوگا۔ امریکی صدر کے مطابق طالبان کے ساتھ سابق امریکی صدر نے جو معاہدہ کیا تھا وہ کوئی ٹھوس معاہدہ نہیں تھا، اور یہ کہ وہ اپنے اتحادیوں سے مشاورت کر رہے ہیں۔ ماسکو میں ہونے والی کانفرنس میں افغان حکومت کے وفد میں اعلیٰ مفاہمتی کونسل کے چیئرمین عبداللہ، سابق صدر حامد کارزئی اور اعلیٰ مذاکرات کار معصوم ستانکزئی سمیت دیگر افغان سیاسی رہنما شامل ہیں۔ ماسکو کانفرنس میں طالبان کا 10 رکنی وفد بھی شامل ہے، جس کی قیادت طالبان کے اعلیٰ مذاکرات کار ملا عبدالغنی برادر کر رہے ہیں۔ دوسری جانب امریکہ کے نمائندہ خصوصی برائے افغانستان زلمے خلیلزاد بھی اپنا کابل کا 2 روزہ دورہ مکمل کر کے ماسکو کانفرنس میں شرکت کے لیے پہنچے ہیں۔ پاکستان کی طرف سے خصوصی نمائندے محمد صادق کی قیادت میں پاکستانی وفد اس کانفرنس میں شریک ہے۔ امریکہ کے علاوہ روس بھی ماضی میں طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے کی کوششیں کر چکا ہے۔ ماسکو نے 2017 میں افغانستان میں امن کے لیے بطور ثالث خدمات پیش کرنے کی کوششوں کا آغاز کیا، جس پر امریکہ اور افغان حکومت کے کافی تحفظات رہے ہیں۔ روس کے طالبان کے ساتھ قیام امن سے متعلق اب تک کتنے اجلاس یا ملاقاتیں ہو چکی ہیں، جانتے ہیں نیلوفر مغل سے۔ ماضی میں روس کئی ممالک کے ساتھ مل کر افغان امن عمل کے لیے کانفرنسز کا انعقاد کر چکا ہے، جن میں سے چند ایک میں امریکہ نے شرکت سے انکار کیا تھا اور چند میں طالبان بھی آنے پر راضی نہیں تھے۔ 2017 میں روس کے دارالحکومت ماسکو میں ایک کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں امریکہ اور طالبان نے تو شرکت نہیں کی، لیکن افغان حکومت کی نمائندگی موجود تھی۔ نومبر 2018 کو روس نے ماسکو میں ایک اور کانفرنس کا انعقاد کیا، جس میں پہلی بار امریکی نمائندے اور طالبان نے شرکت کی۔ اجلاس میں چین، پاکستان اور بھارت سمیت 10 ممالک کے وفود نے بھی شرکت کی۔ افغانستان نے اس کانفرنس میں سرکاری طور پر شرکت نہیں کی تھی، لیکن افغان حکومت کی حمایت سے قائم امن جرگے کا 4 رکنی وفد اس میں شریک ہوا۔ 5 فروری 2019 کو افغان طالبان کے ساتھ ماسکو میں مذاکرات کا ایک اور دور ہوا۔ 2 روز تک جاری رہنے والے ان مذاکرات میں اس وقت کی افغان حکومت کے کسی نمائندے کو مدعو نہیں کیا گیا تھا، تاہم سابق افغان صدر حامد کرزئی سمیت افغان حزب اختلاف کی تقریباً 40 اہم شخصیات نے اس میں شرکت کی۔ افغان قانون ساز اور انسانی حقوق کی 2 سرگرم خواتین بھی ان مذاکرات میں شامل ہوئیں۔ طالبان نے افغانستان میں نئے آئین کا مطالبہ اور ایک اسلامی نظام قائم کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ پھر اسی برس اپریل میں افغانستان میں امن کے لیے ماسکو میں روس، چین اور امریکہ کے درمیان 6 فریقی مذاکرات کا آغاز ہوا، جس کا مقصد افغان حکومت اور طالبان کو باہمی بات چیت پر آمادہ کرنا تھا۔ 28 مئی 2019 کو ماسکو میں روسی حکام، افغان حکومت کے نمائندوں اور طالبان کے ایک اعلیٰ سطح کے وفد کے درمیان ملاقات ہوئی، جس میں طالبان رہنماؤں نے افغانستان میں قیام امن سے متعلق کسی بھی معاہدے پر اتفاق کے لیے بین الاقوامی افواج کا انخلا ضروری قرار دیا۔ 13 ستمبر 2019 کو امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے طالبان کے ساتھ امن مذاکرات کے خاتمے کے اعلان کے بعد طالبان وفد کے دورہ ماسکو کا انکشاف ہوا، جس میں اہم عہدیداروں سے ملاقاتوں میں افغانستان کی صورتحال پر بات چیت ہوئی۔ 25 اکتوبر 2019 کو ماسکو میں افغانستان سے متعلق 4 ملکی کانفرنس کا انعقاد ہوا، جس میں امریکہ، چین، روس اور پاکستان کے نمائندے شریک ہوئے۔ اس دوران فریقین نے امریکہ اور طالبان کے مابین کسی بھی معاہدے تک پہنچنے کے لیے جلد از جلد مذاکرات کا دوبارہ آغاز کرنے کا مطالبہ کیا۔
روس کے طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے کے ساتھ ساتھ امریکہ کے نمائندے خصوصی برائے افغان امن عمل زلمے خلیلزاد بھی گزشتہ سال سے اب تک کئی مرتبہ دوحہ میں طالبان کے ساتھ براہ راست مذاکرات کر چکے ہیں، لیکن افغانستان کے مستقبل کے لیے بات چیت کے 2 یا 2 سے زیادہ ٹریکس امن کوششوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں یا نقصان دہ، اور اس کے کیا نتائج سامنے آ سکتے ہیں، یہی جاننے کی کوشش میں نے کی یہاں پر مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ میں جنوبی ایشیا امور کے ماہر ماروین وائن بام سے بذریعہ اسکائپ۔ I don't think they were actually necessarily competing. مجھے نہیں لگتا کہ یہ ایک دوسرے کے مقابلے پر ہیں۔ ماسکو میں ہونے والی ملاقات اس معاملے کے بڑے فریقوں کے بیچ وہ اتفاقی رائے پیدا کرنے میں معاون ہو سکتی ہے جو بہت سے آبزرورز دیکھنا چاہتے ہیں، وہ ملک جو اس وقت افغانستان میں جنگ اور امن میں سب سے زیادہ ملوث ہیں۔ لہٰذا جب تک ماسکو کانفرنس کوئی ایسا قدم نہیں اٹھاتی جس سے استنبول میں اجلاس کے لیے مشکل پیدا ہو، تب تک میرے خیال میں یہ ایک مثبت پیش رفت ہو سکتی ہے۔ US is trying to include regional powers۔ امریکہ پاکستان، بھارت، ایران اور روس جیسی علاقائی طاقتوں کو امن کوششوں میں شامل کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اقوام متحدہ سے بھی امن کانفرنس کرانے کے لیے کہا ہے۔ ترکی نے بھی کہا ہے کہ وہ آئندہ ماہ استنبول میں مذاکرات کا ایک اور دور کرانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ کیا یہ علاقائی کوششیں کامیاب ہو سکتی ہیں اور ان مذاکرات کی کامیابی کے امکانات کیا ہیں؟ Yes, all of these countries. ہاں، یہ سبھی ممالک مددگار بھی ثابت ہو سکتے ہیں اور صورتحال کو خراب بھی کر سکتے ہیں، لہٰذا یہ ضروری ہے کہ ان سب کا کم از کم ایسے بین الافغان مذاکرات کی حوصلہ افزائی کرنے پر اتفاق رائے ہو جن میں ٹھوس معاملات پر سنجیدگی سے توجہ مرکوز ہو۔ دوحہ مذاکرات میں کبھی بھی ٹھوس امور پر تبادلہ خیال نہیں کیا گیا، وہ بس طریقہ کار اور ابتدائی امور میں ہی لپٹے رہے، لہٰذا اب وہ یہاں انہیں حقیقی مذاکرات میں بدلنے کے لیے بہت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ وہ اس میں کامیاب ہوں گے یا نہیں، یہ ایک اور سوال ہے، کیونکہ ماضی میں تو ہم نے یہی دیکھا ہے کہ جب طالبان اپنے مقاصد پر ڈٹ جاتے ہیں تو دوسروں کی بات کی پرواہ نہیں کرتے۔ پاکستان بھی یہ جانتا ہے اور دوسرے ممالک بھی یہ جان چکے ہیں کہ طالبان اپنے بنیادی معاملات پر مستقل طور پر ثابت قدم رہے ہیں۔ امریکہ نے ایک مجوزہ منصوبے کے تحت کابل میں ایک عبوری انتظامیہ کا مطالبہ کیا ہے۔ اس منصوبے کے تحت صدارتی اور پارلیمانی انتخابات نئے آئین کے منظور ہونے کے بعد ہوں گے۔ روس نے بھی کہا ہے کہ طالبان کو کسی بھی افغان انتظامیہ میں شامل کرنا چاہیے۔ یہاں اصل سوال یہ ہے کہ کیا ایسی حکومت تشکیل دی جا سکتی ہے؟ If it has been so difficult. اگر دوحہ میں ابتدائی امور پر اتفاق کرنا مشکل رہا تو کیا اس بات پر متفق ہونا زیادہ مشکل نہیں ہوگا کہ عبوری حکومت میں طاقت کی تقسیم کیسے ہوگی؟ اور آپ ابھی اس موڑ پر نہیں پہنچے کہ مستقبل کی حکومت کیسی ہوگی، لہٰذا بہت سے مسائل ہیں۔ امریکی منصوبہ صرف ایک نقطۂ آغاز ہے، پھر غالباً افغان حکومت پر ہے کہ وہ کس طرح کی عبوری حکومت تشکیل دینا چاہتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ماضی میں دونوں فریقوں نے جس طرح سے بات چیت کی ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ آسانی سے کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ روس نے امریکہ کے ساتھ بگڑتے ہوئے دو طرفہ تعلقات سے متعلق مشاورت کے لیے امریکہ میں موجود اپنے سفیر کو واپس ماسکو بلا لیا ہے۔ روسی سفیر کی وطن واپسی کا اعلان امریکی صدر جو بائیڈن کے ABC ٹی وی پر بدھ کو نشر ہونے والے ایک انٹرویو کے بعد سامنے آیا ہے۔ اس خبر کے علاوہ دنیا بھر سے اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی، facebook.com/VOA Urdu، ٹویٹر انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa۔ امریکہ کی ایشین نژاد کمیونٹی امریکی ریاست جارجیا میں 3 مساج پارلرز پر فائرنگ اور اس میں 6 ایشین امریکنز کے قتل کو نفرت پر مبنی جرم قرار دے رہی ہے۔ اٹلانٹا شہر کے مضافات میں منگل کو ایک 21 سالہ سفید فام حملہ آور نے فائرنگ سے 7 خواتین سمیت 8 افراد کو ہلاک کر دیا تھا۔ اگرچہ حملہ آور نے پولیس کو دیے گئے اپنے بیان میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس نے یہ حملے کسی نسلی نفرت کے نتیجے میں نہیں کیے، لیکن ایشین امریکن کمیونٹی اور ان کے نمائندے اسے خود پر بڑھتے ہوئے حملوں کی ایک کڑی قرار دے رہے ہیں۔ اس واقعے پر رد عمل دیتے ہوئے کانگریس کے ایشیا پیسیفک امریکن کوکس کی رکن اور ایوان نمائندگان کی ممبر پرامیلا جیپل نے اسے انتہائی دردناک خبر قرار دیا اور اس بات پر افسوس کا اظہار کیا کہ ایشیائی امریکیوں کو جارجیا اور ملک بھر میں نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اگر ایشین امریکنز پر نفرت انگیز حملوں کی بات ہو تو ان کے حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیموں کے مطابق کورونا کی عالمی وبا کے دوران ان میں اضافہ ہوا ہے۔ حال ہی میں اس حوالے سے اسٹاپ API ہیٹ نامی ایک تنظیم نے ایک رپورٹ بھی جاری کی ہے۔ اس پر بات کرتے ہیں ارم عباسی سے۔ ارم، کیا ہائی لائٹس ہیں اس رپورٹ کے؟
جی اسد، ایشیا اور بحر الکاہل کے خطے سے تعلق رکھنے والے امریکی نژاد شہریوں کے حقوق اور ان کے خلاف نفرت بھرے واقعات پر نظر رکھنے والی تنظیم اسٹاپ AAPI ہیٹ کے مطابق نفرت انگیز واقعات میں ایشین کمیونٹی کے خلاف امریکہ میں اضافہ ہوا ہے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں رپورٹ میں، جو کہ حال ہی میں جاری کی گئی ہے، کہ جتنے واقعات ریکارڈ کیے گئے ہیں اصل واقعات کی تعداد ان سے کہیں زیادہ ہے۔ امریکہ میں 3 ایشین تنظیموں نے مل کر ایک اتحاد بنایا ہے جس کا نام ہے اسٹاپ AAPI ہیٹ، جن کا کام ہے ان متاثرہ افراد کی مدد کرنا جن کے ساتھ یہ واقعات رونما ہوتے ہیں۔ اور اسد یہاں پہ یہ بھی بتاتے چلیں کہ امریکہ میں ایشین کمیونٹی میں جاپانی، چینی، ویتنامی، تھائی لینڈ اور کوریا کے جو نژاد امریکی شہری ہیں ان کو ایشین کمیونٹی کہا جاتا ہے۔ ساؤتھ ایشین کمیونٹی جو ہے اس میں نہیں آتی ہے۔ اگر ہم یہ بات کریں کہ واقعات کتنے ہوئے اس سال، تو 2021 میں 500 سے زیادہ نفرت بھرے واقعات جو ہیں ایشین کمیونٹی کے خلاف پیش آ چکے ہیں۔ اگر ہم بات کریں مارچ 2020 سے لے کے فروری 2021 تک، تو کل واقعات جو ریکارڈ ہوئے ہیں وہ ہیں 3795۔ اب اگر ہم زبانی حملوں یا بدتمیزی کی واقعات کے بارے میں بات کریں تو ان کی شرح جو ہے وہ 68% رہی، جبکہ جسمانی حملوں کے واقعات 11% سے زیادہ رہے، اور ان میں سے کچھ کیسز قانونی طور پر نسلی منافرت کے زمرے میں نہیں آتے ہیں۔ ایشیائی امریکیوں کے خلاف نفرت پر مبنی حملوں کے سب سے زیادہ واقعات جو ہیں وہ یعنی 45% کیلیفورنیا میں پیش ہے، جہاں ان کی آبادی بھی بہت زیادہ ہے، بلکہ سب سے زیادہ ہے امریکہ میں۔ چائنیز امریکنز وہ گروپ ہے جو ان حملوں کا سب سے زیادہ شکار ہوئے، اس کے بعد کورین امریکنز، اور پھر ویتنامی سے تعلق رکھنے والے جو امریکی یہاں رہتے ہیں ان کے خلاف یہ واقعات ہوئے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتاتی چلوں کہ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جب کرونا شروع ہوا تھا اور چین کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ چینی کمیونٹی کے خلاف، چینی باشندوں کے خلاف انہوں نے نازیبا الفاظ بھی استعمال کیے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے کنگ فلو کا لفظ استعمال کیا تھا، جس کے بعد رپورٹ کے مطابق نفرت بھرے واقعات، نفرت انگیز واقعات ایشین کمیونٹی کے خلاف بڑے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ جیسے کہ جنوری میں اگر آپ کو مثال دی جائے تو سین فرانسسکو میں ایک 84 سالہ تھائی لینڈ کے شخص پر تشدد کیا گیا، جس کے نتیجے میں وہ ہلاک ہو گئے۔ ایسے ہی واقعہ نیو یارک میں ایک پیش آیا جب ایشیائی خاتون پر جملے کسے گئے۔ ساتھ ہی ساتھ یہاں DC میں میٹرو ٹرین کے اندر ایک شخص نے ایشیائی خاتون کو پہلے تو ان پر جملے کسے اور پھر انہیں مکہ مارا۔ جی اسد۔ رائٹ، بہت شکریہ ارم، کوائٹ کمپریہنسو آپ نے جس طرح اس رپورٹ کو سیناپسس کیا ہمارے لیے، بہت شکریہ آپ کا۔ اور اوور آل جس طرح کی سچویشن ہے، FBI نے بھی اس پہ ایک رپورٹ جاری کی ہے، جو کہ وہ کیپٹل ہل پہ جو اٹیک تھا اس کے بعد اسی کے پریمیسز میں، اسی کے پرسپیکٹو میں جاری کی گئی ہے، لیکن اس میں بھی یہ مینشن کیا گیا ہے کہ کرونا وائرس جب سے پھیلا ہے اس کے بعد سے پچھلے 1 سال میں کچھ ایشوز اس حوالے سے بڑھے ہیں، اور اندرونی دہشت گردی امریکہ میں جو ہے وہ ایک زیادہ کنسرن ہو گیا ہے۔ کل کے شو میں ہم نے شام میں جاری خانہ جنگی کے 10 سال پورے ہونے پر ایک رپورٹ شامل کی تھی۔ شام کے پیچیدہ تنازع میں ایک جانب امریکہ اور ترکی کے حمایت یافتہ جنگجو، جبکہ دوسری جانب روس اور ایران نواز حکومتی افواج ایک دوسرے سے مد مقابل ہیں۔ اس لڑائی کے نتیجے میں جہاں بڑے پیمانے پر جانوں اور املاک کا نقصان ہوا، وہیں لاکھوں شامی بے گھر بھی ہوئے ہیں، جن میں ہزاروں امریکہ میں رہائش پذیر ہیں۔ انہی میں سے آپ کو دکھاتے ہیں چند کی کہانیاں۔ یہ المدنی فیملی ہے جو اپنے آبائی ملک شام سے فرار ہو کر 2016 میں امریکی شہر شکاگو میں آباد ہوئی۔ شام میں 10 سال سے جاری خانہ جنگی کی 10ویں برسی نے ان کے ذہنوں میں دردناک یادوں کو تازہ کر دیا ہے۔ یہ بہت لمبا عرصہ تھا جو مجھے بہت بے اطمینان اور اداس کرتا ہے۔ یقیناً میں اپنے ملک کو یاد کرتی ہوں، میں اپنے خاندان، والدہ اور والد کی کمی محسوس کرتی ہوں۔ محمد المدنی محض 7 یا 8 برس کے تھے جب ان کے گھر پر حملہ ہوا تھا۔ مجھے صرف یہ یاد ہے کہ پہلے میں نے فائرنگ کی آواز سنی، جس کے بعد ہمارے گھر کے شیشے ٹوٹ کر سیڑھیوں سے نیچے آ پڑے۔ وہ واحد موقع تھا جب میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے حقیقی آگ بھڑکتے دیکھی تھی۔ شام میں خانہ جنگی سے فرار ہونے والے انس الوز کے اہل خانہ امریکی ریاست پینسلوینیا میں آباد ہوئے۔ Before the war, it was very, very, very nice country. It was amazing country. جنگ سے پہلے شام بہت ہی اچھا ملک تھا، ایک لاجواب ملک۔ جنگ نے اسے تباہ کر دیا۔ And this is after. انس الوز نے جنگ شروع ہونے کے بعد بہت سے صدموں کا سامنا کیا۔ انہوں نے دوست احباب کھو دیے۔ I used like
to sleep when I'm thinking about this stuff. Like خون اور جنگ و جدل کے خیالات کی وجہ سے میں نیند سے چیختا ہوا بیدار ہوتا تھا. کبھی تو میں کئی راتیں سو نہیں پاتا تھا, پوری رات جاگتا, میں سو نہیں سکتا تھا. Like I basically spend nights without, I can't even sleep. امریکہ میں رہائش پذیر شامی پناہ گزین اب بھی پر امید ہیں کہ کسی دن ان کے وطن شام میں امن اور استحکام لوٹ آئے گا. I wish the war end. میری خواہش ہے کہ جنگ ختم ہو جائے اور وہاں تمام لوگ حقوق اور آزادی کے ساتھ رہ سکیں. اس سال موسم بہار میں شام میں صدارتی انتخابات ہونے والے ہیں. کلثوم خان کے ساتھ سعدیہ زیبران جھا، وائس آف امریکہ. اب بات کرتے ہیں پاکستان کے صوبے بلوچستان کی، جہاں قومی شاہراہوں پر ٹریفک حادثات میں ہر سال ہزاروں جانیں ضائع ہوتی ہیں. ماہرین ان حادثات کی وجوہات موٹر ویز کا نہ ہونا اور ٹریفک قوانین کو نظر انداز کر دینا قرار دیتے ہیں. صوبائی حکومت کی جانب سے ٹریفک حادثات کی روک تھام کے لیے میڈیکل ایمرجنسی رسپانس سینٹرز کا قیام عمل میں لایا گیا ہے اور حکام کا دعویٰ ہے کہ ان کی مدد سے ٹریفک حادثات کے باعث اموات میں کمی ہو رہی ہے. بلوچستان میں دہشت گردی کے واقعات سے زیادہ ٹریفک حادثات میں لوگ لقمہ اجل بن رہے ہیں. رقبے کے لحاظ سے پاکستان کے سب سے بڑے صوبے میں کوئی موٹر وے نہیں، جبکہ قومی شاہراہ پہ ٹریفک قوانین پر عمل درآمد نہ ہونا عام ہے. اخبارات کے تراشوں، سماجی رابطوں کی ویب سائٹس اور صحافیوں سے بلوچستان بھر میں قومی شاہراہوں پر ٹریفک حادثات کے اعداد و شمار اکٹھا کرنا سماجی کارکن نجیب یوسف زیری کے شب و روز کا معمول ہے. سال 2013 میں وہ خود ایک ٹریفک حادثے کا شکار ہوئے، جس کے بعد سے وہ یہ فلاحی کام کر رہے ہیں. جب 2013 میں ہمارا حادثہ ہوا تو کافی میں خود بھی متاثر ہوا تھا. آج تک میری کیونکہ اسٹڈی بھی رہ گئی، اور اس کے بعد جب میں نے دیکھا کہ لوگ متاثر ہوتے جا رہے ہیں اور کوئی اس کے لیے آواز بھی نہیں اٹھا رہا، تو میں نے کوشش کیا کہ میں خود ایک آواز بنوں کسی کے لیے. نجیب یوسف کی یہ تنظیم 200 نوجوانوں پر مشتمل ہے، جن کے اکٹھے کیے گئے غیر سرکاری اعداد و شمار کے مطابق صرف اپریل سے دسمبر 2020 تک بلوچستان کی قومی شاہراہوں پر ہونے والے ٹریفک حادثات میں 1200 افراد ہلاک جبکہ 13,000 کے قریب زخمی ہوئے ہیں. سیاسی اور سماجی کارکنوں کے پرزور مطالبے پر بلوچستان کی قومی شاہراہوں پر ہونے والے ٹریفک حادثات کے دوران شرح اموات کو کم کرنے کے لیے حکومت کی جانب سے ریسکیو 1122 سینٹرز کا قیام عمل میں لایا گیا ہے. سال 2020 میں بلوچستان کے مختلف اضلاع میں 15 مقامات پر میڈیکل ایمرجنسی رسپانس سینٹر یا MERC قائم کیے گئے. فرض کیجیے یہاں روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم امیجیٹلی اس کو فرسٹ ایڈ دیں. ان کیس فرض کیجیے یہاں کوئی بندہ اسکوٹر سے گرتا ہے یا کوئی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو ہمارا کام کیا ہے کہ ہم لوگ رسپونڈ کریں، ایمبولینس میں وہاں پہنچے. ہمارا انالائسس اس طرح ہوتا ہے، ہر دن جتنے بھی ایکسیڈنٹ ہوتے ہم تمام ایکسیڈنٹ کو رپورٹ کرتے. تو وہ ٹوٹل کیلکولیشن جو ہم لوگوں نے کیا ہے 6 ٹائم ڈیتھ ریشو ڈیکریز ہوا ہے. MERC کے حکام کے مطابق سال 2020 میں بلوچستان میں 8,000 ٹریفک حادثات ہوئے، جن میں 163 افراد ہلاک جبکہ 10,000 کے قریب زخمی ہوئے. یہ اعداد و شمار بلوچستان میں پہلی 4,000 کلومیٹر شاہراہوں میں سے صرف 1,500 کلومیٹر علاقے کے ہیں. اس میں 2 ہی راستے ہیں، ایک پریونشن ہے، ایک رسپانس ہے. سم ہاؤ پریونشن کا رجیم ہمارا کمزور ہے، اس میں کافی کچھ کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے ہاں موٹر وے پولیسنگ جو ہے ہائی ویز پر وہ ہارڈلی 500 کلومیٹر پہ ہے بلوچستان میں، جبکہ ہائی وے کی لت تقریباً 5,000 کلومیٹر ہے. تو اس طرح جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز باقی ہیں روڈ پہ، لیویز ہے، پولیس ہے، FC ہے، وہ اگر کوئی میکینزم پہ کر لیں کہ لوگوں کا چلان یا اوور سپیڈنگ اور دوسری وائلیشنز جو ہوتی ہیں ان کو چیک کریں ٹائملی اور ان کو سرٹنٹی آف پنشمنٹ ہو تو پھر یہ رکے گا. بلوچستان میں ٹریفک حادثات کو کم کرنے کے لیے عوام قومی شاہراہوں کو 2 رویہ کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں، جبکہ پاکستان کی وفاقی حکومت حال ہی میں کوئٹہ سے کراچی قومی شاہراہ کو 2 رویہ کرنے کا ٹینڈر جاری کر چکی ہے. دوسری جانب حکام کے بقول پبلک ٹرانسپورٹ کی تیز رفتاری کو کم کرنے کے لیے ٹریکر سسٹم بھی متعارف کرایا گیا ہے تاکہ قیمتی جانوں کا ضیاع کم کیا جا سکے. مرتضی زہری، وائس آف امریکہ، کوئٹہ. دنیا بھر میں ہر سال لاکھوں افراد ٹریفک حادثات کا شکار ہوتے ہیں.
عالمی ادارہ صحت کے مطابق ان حادثات میں 13 لاکھ سے زائد افراد اپنی جان گنوا بیٹھتے ہیں، جبکہ 20 لاکھ سے 50 لاکھ افراد ایسے ہیں جو ہر سال انہی ٹریفک حادثات میں زخمی ہو جاتے ہیں۔ پاکستان میں یہ تعداد کیا ہے؟ پاکستان میں فروخت ہونے والی کاروں کے حفاظتی فیچرز پر ہمیشہ تنقید ہوتی رہتی ہے۔ ان کاروں میں حفاظتی فیچرز کی صورتحال ہے کیا؟ اس بارے میں ہمیں بتا رہی ہیں اسلام آباد سے گیتیا رانیس۔ سڑک پر گاڑی چلاتے ہوئے کیا آپ سوچتے ہیں کہ ذرا سی بے احتیاطی کتنے بڑے حادثے کا سبب بن سکتی ہے؟ کفایت خٹک نے بھی ایسا کبھی نہیں سوچا تھا، مگر ایک قریبی عزیز کے کار حادثے نے انہیں ہلا کر رکھ دیا۔ جائے حادثہ کا منظر انہیں آج بھی یاد ہے۔ گاڑی الٹ چکی تھی اور مسافر بری طرح زخمی تھے۔ ان کے عزیز آج ٹانگوں سے محروم ہیں۔ اس سانحے کے بعد کفایت نے فیصلہ کیا کہ ان کی گاڑی میں کوئی بغیر سیٹ بیلٹ لگائے نہیں بیٹھے گا۔ میرے ساتھ والدین بھی سفر کر رہے تھے، اور اکثر جو ہمارے بزرگ ہیں وہ اس چیز کو کمفرٹیبل نہیں سمجھتے۔ اس کے بعد میں نے زندگی کا اصول بنا لیا کہ گاڑی میں کوئی بھی بچہ، بوڑھا، جوان، کوئی بھی بیٹھے، اس کو میں اس کی تسلی کرتا ہوں کہ اس نے 3 پوائنٹ سیٹ بیلٹ پہنی ہوئی ہے، ورنہ میں گاڑی نہیں چلاتا ہوں۔ یہ اتنا ضروری ہو گیا کیونکہ وہ تو اپنی آنکھوں دیکھا حال تھا میرا، اور وہ لاس تو دوبارہ ریکور نہیں ہو سکتا ہے۔ کاش کہ انہوں نے سیٹ بیلٹ پہنی ہوتی تو کم از کم وہ فیٹل انجری سے بچ جاتے۔ پاکستان میں اس وقت سالانہ مختلف اقسام کی 2 لاکھ سے زائد گاڑیاں تیار کی جا رہی ہیں۔ ان میں کئی حفاظتی فیچر موجود ہوتے ہیں، جیسے کہ آگے پیچھے دیکھنے کے آئینے، بریک کے ساتھ جلتی بجھتی لائٹس اور سیٹ بیلٹس۔ البتہ گاڑیوں کا کاروبار کرنے والوں کا کہنا ہے کہ مقامی گاڑیوں میں بین الاقوامی معیار کے مطابق حفاظتی فیچرز کم ہیں۔ آپ دیکھیں تو کرولا کے اندر کوئی جو ہے نا ایئر بیگ، میران آلٹو ہوتی تھی، ہماری ویگنار ابھی آ رہی ہے، 18 لاکھ کی گاڑی ہے، کلٹس آ رہی ہے، یعنی ان میں ایئر بیگ وغیرہ کوئی ایسی چیز نہیں آ رہی تھی۔ ابھی انہوں نے جو ہے نا یہ کوئی ہائی کورٹ کا کوئی آرڈر آیا ہے جس میں انہوں نے کہا جی کہ جو بھی گاڑی پاکستان میں اسمبلڈ ہوگی اس کے اندر جو ہے نا آپ نے ایئر بیگ لازمی دینے ہیں۔ تو ہوپ فلی انشاءاللہ امید ہے کہ آپ جو ہے نا اللہ کرے گا بہتر انشاءاللہ ہوں گی۔ محمد شاہد پچھلے 10 سال سے روڈ سیفٹی فرسٹ نامی ایک غیر سرکاری تنظیم چلا رہے ہیں، جس کا مقصد ڈرائیونگ سے متعلق حفاظتی اصولوں سے عام شہریوں کو روشناس کرانا ہے۔ محمد شاہد کا کہنا ہے کہ جب وہ اور ان کی ٹیم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ کیسے چھوٹی چھوٹی احتیاطی تدابیر جان بچا سکتی ہیں تو ڈرائیورز کو کافی حیرت ہوتی ہے۔ ہمارے پاس کچھ ویڈیوز ہیں جس میں ڈفرینٹ کمپیریزن دکھایا جاتا ہے کہ حادثے کے دوران ایک پرسن جس نے سیٹ بیلٹ لگائی ہوئی ہے اور ایک پرسن جس نے سیٹ بیلٹ نہیں لگائی ہوئی، تو دونوں کا ڈفرینس دکھایا جاتا ہے۔ جب ہم ان کو ویڈیوز ایز اے پروف دکھاتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ویڈیوز موجود ہیں تو پھر وہ کافی حد تک کنونس ہو جاتے ہیں اور وہ پھر اس چیز کو کہتے ہیں کہ ہم نیکسٹ ٹائم اس پہ عمل کریں گے۔ روڈ سیفٹی کے ماہرین کہتے ہیں کہ آپ کی گاڑی میں جدید ترین سیفٹی فیچر نہ ہوں تب بھی سٹینڈرڈ فیچرز کے درست استعمال سے خود کو بڑی حد تک محفوظ بنایا جا سکتا ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ آپ اپنی بریک لائٹس ضرور چیک کر لیں۔ آپ یہ کام کریں گے تبھی آپ سے پچھلے ڈرائیورز کو یہ اندازہ ہوگا کہ آپ کیا کرنے والے ہیں۔ سیٹ بیلٹ ضرور لگائیں، خواہ آپ ڈرائیور ہوں یا مسافر، کیونکہ گاڑی کے ایئر بیگز بھی صرف اسی صورت میں کام کرتے ہیں جب سیٹ بیلٹ لگی ہو، اور گاڑی کے شیشوں کو اپنے حساب سے سیٹ کرنا بالکل مت بھولیں، ورنہ دوسری گاڑیوں کے ساتھ درست فاصلہ رکھنا ممکن نہیں ہوگا۔ ڈرائیور اور اگلی سیٹ پر بیٹھے مسافر کے لیے اب سیٹ بیلٹ پہننا قانونی طور پر لازم ہے، جس کی پاسداری نہ کرنے پر جرمانہ ہو سکتا ہے۔ اس کے باوجود سیٹ بیلٹ کا استعمال اب بھی بڑے شہروں تک محدود ہے۔ پاکستان کے ادارہ شماریات کے مطابق ملک میں ہر سال 15,000 سے زائد افراد ٹریفک حادثات میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، اس لیے گاڑی میں حفاظتی فیچرز کا ہونا ہی کافی نہیں بلکہ ان کا درست استعمال بھی ضروری ہے۔ گیتیا رانیس، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔ کچھ سٹینڈرڈ عالمی فیچرز جو ہمیں نظر آتے ہیں مختلف گاڑیوں میں انٹرنیشنل لیول پہ، اور انٹرنیشنل سٹینڈرڈ جو ہیں وہ شاید پاکستان میں بھی مسنگ ہیں اور ان تک پہنچنے میں شاید کچھ وقت بھی لگے گا، لیکن ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو پرانی گاڑیاں ہیں ان کے لیے یہ مسئلہ تھوڑا زیادہ ہوگا۔ آنے والی گاڑیوں میں شاید ہمیں ایئر بیگز اور باقی چیزیں دیکھنے کو ملیں، لیکن احتیاط لازم، اور اس حوالے سے آپ ڈیفینیٹلی سیٹ بیلٹس پہنیے اور سیف ڈرائیو کیجیے۔ آج کا یوتھ 360 یہیں ختم کرتے ہیں۔ اسٹے سیف، اور پروگرام پر اپنے فیڈ بیک کے لیے آپ آ سکتے ہیں facebook.com/VOA Urdu کے پیج پر۔ اس کے علاوہ ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @urdu VOA۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔